دیکھیے جو سوال ہے حضور شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو، آپ کا علمی مقام اور مرتبہ، پہلی تو بات یہ ہے کہ ہم نہ صاحب علم نہ صاحب کال، تو کیا بیان کریں ان کا مقام اور مرتبہ جو محض صاحب کال نہیں بلکہ صاحب حال اور کال کے بھی نقطہ کمال پر، بلکہ سید صاحبان حال تھے، سید صاحبان حال، اور جو ان کی مجلس میں چلا جائے وہ صاحب حال ہو جائے۔ صاحب حال تو صاحب کال ہونے کی بھی معراج پر اور حال کی بھی معراج پر۔ تو دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اسی علم کو ہی آدم علیہ السلام کے لیے معیار بنایا تھا ان کی خلافت کا، جب فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو آدم علیہ السلام کے سر مبارک پہ تاج خلافت رکھا، اس کی بھی بنیادی وجہ یہ تھی کہ آپ کو علم کے اندر بلند رکھا ملائکہ سے، اور یہی ایکسپیریمنٹ کروایا قرآن مجید کی روشنی میں۔ اور پھر آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، حدیث مبارکہ ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جس نے قرآن اور قرآنی علوم کو حاصل کیا اور پھر اسے آگے پھیلایا۔ تو شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے اندر ہمیں 25 سال جو ریاضت، مجاہدہ، مشقت اور تحصیل علم کے اندر جس طرح آپ نے اسفار فرمائے اور جن جن مراحل سے گزرے ابتلاء کے اور امتحان کے مقامات سے، وہ بھی بے مثال ہے۔ لیکن پھر آپ خود ہی فرماتے ہیں کہ درست العلم حتی صرت قطبا، کہ میں علم حاصل کرتا چلا گیا، پڑھتا چلا گیا، حتیٰ کہ اسی علم نے مجھے قطبیت کے مقام تک پہنچا دیا اور میں قطب ہو گیا۔ اور آپ کا جو علمی مقام اور مرتبہ تھا، دیکھیے کہ آپ نے کم و بیش اپنی عمر مبارک کے آخری سال تک، 90 سال تک آپ نے پڑھایا اپنے ادارہ کے اندر، اور کم سے کم 13 علوم آپ روزانہ پڑھایا کرتے تھے۔ 13 علوم، 13 فنون روزانہ کی بنیاد پر پڑھایا کرتے تھے۔ یہ آپ کو اللہ رب العزت نے علمی ثقافت اور وسعت عطا فرمائی۔ پھر آپ کی فتویٰ نویسی بالکل آپ نے اوائل دور میں شروع فرمائی، اور آپ کے فتاویٰ کے بارے میں یہ معروف تھا کہ آپ بالکل جو ہی آپ کے سامنے کوئی سوال آتا تھا، آپ فی البدی طور پر اس کا جواب لکھوانا شروع کرتے تھے، کتاب کو کھولنے کی ضرورت اور کسی کتاب کو کھولنے کی کبھی ضرورت پیش نہیں آئی۔ سوال آیا اور آپ پورے ریفرنسز کے ساتھ، حوالہ جات کے ساتھ اس کا جواب لکھوایا کرتے تھے۔ اس زمانے میں مفتی اعظم عراق آپ کہلاتے تھے۔ یقیناً آپ کو اللہ رب العزت نے جو مقام اور مرتبہ عطا فرمایا، جیسے روحانیت میں آپ اپنے عظیم رتبے پر فائز تھے، ایسے علم کے اندر اسی مقام پر اور اس کی معراج پر آپ فائز تھے۔ جو آپ نے امام جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ذکر فرمایا، یہ شیخ ابو العباس نے بیان کیا واقعہ۔ وہ کہتے ہیں کہ امام جوزی میرے ساتھ ایک دن گئے آپ کی مجلس میں، اور ہم گئے کہ آپ کیا بیان کرتے ہیں، کیونکہ جو صاحب فن اور صاحب کال تھے تو وہ ان صوفیاء کے جو رہنما ہیں، وہ ان کی مجلس میں جا کے کچھ سیکھا کرتے تھے۔ تو وہ گئے کہ دیکھیں کہ علم کے اعتبار سے کیا بیان فرماتے ہیں۔ تو انہوں نے دیکھا کہ آپ نے قرآن مجید کی ایک آیت پڑھی اور اس کی ایک تفسیر بیان فرمائی، اور آپ نے ان کی طرف دیکھا اور سر ہلایا کہ جیسے ہاں یہ میرے علم میں ہے۔ دونوں آپس میں سنگ تھے اس معاملے میں۔ تو پھر آپ نے دوسری تفسیر بیان کی، دونوں نے سر ہلایا کہ ہاں یہ بھی ہمارے علم میں ہے۔ پھر آپ نے 10 تفسیریں بیان کی، 10 تفسیریں بیان کی، اور وہ کہتے رہے کہ ہاں یہ ہمارے علم میں ہے۔ پھر آپ نے 11ویں تفسیر بیان کی، اور انہوں نے ایک دوسرے کو حیرت سے دیکھا کہ یہ ہمارے علم میں نہیں ہے۔ پھر آپ نے 12ویں تفسیر بیان کی، 13ویں تفسیر بیان کی، حتیٰ کہ آپ نے 40 تفسیریں بیان فرمائیں، 40 تفسیریں، اور وہ یہ کہتے رہے کہ یہ میرے علم میں نہیں ہے، یہ میرے علم میں نہیں ہے، یہ میرے علم میں نہیں ہے۔ اور جب آپ علم کے اس دریا کو رواں کر چکے، پھر آپ نے فرمایا کہ اب ہم کال کو بند کرتے ہیں اور حال کی طرف منتقل ہوئے۔ اور پھر جب آپ حال کی طرف منتقل ہوئے، زبان خاموش ہو گئی اور دل نے وہ جوہر دکھائے کہ پھر امام جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے کپڑے پھاڑ دیے وجد کے اندر۔ یہ تھا آپ کا علمی تبحر اور اثر پذیری، اور آپ کے علمی مقام اور مرتبہ کے اعتبار سے آپ دیکھیے کہ چونکہ آپ کی شان کا غالب پہلو ہو گیا تصوف، روحانیت، ولایت، معرفت اور قرب الہی، ورنہ یہ مقامات علم کے بغیر کبھی بھی حاصل نہیں ہوتے۔ اور علم ہی وہ سیڑھی ہے جس کے ذریعے سے کوئی اللہ تعالیٰ کے قرب کی بلندی کو پاتا ہے، اور علم ہی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی معرفت کی راہیں سجھاتا ہے۔ جب آپ مراقبہ اور مجاہدہ کے اندر ایک بار تشریف فرما تھے، اور شیطان
وہ اپنے اعتبار سے جیسے صوفیاء اور عرفاء پر حملہ آور ہوتا ہے وہ حملہ آور ہوا اور وہ ایک روشنی بن کر چمکا، تو اس نے کہا کہ اے عبد القادر میں ہی تیرا رب ہوں، اتنی عبادت اور بندگی آپ کر چکے کہ اب میں نے اپنی عبادت اور بندگی آپ کے لیے معاف کر دی ہے، بس آج کے بعد آپ نہ کیا کریں۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے رب نے اپنے نبیوں کے اوپر عبادت اور بندگی کو ہمیشہ قائم رکھا اور ان کو استثناء نہیں دیا، تو مجھے کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر اس نے دوسرا حملہ کیا، اس نے کہا شیخ عبد القادر جیلانی آپ کو آپ کے علم نے بچا لیا کہ آپ نے اپنی علم اور معرفت سے یہ جان لیا کہ حق کیا ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، مجھے میرے علم نے نہیں، مجھے میرے رب نے بچا لیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ظاہر اور باطن کے اعتبار سے، علم اور عمل کے اعتبار سے وہ مقامات عطا فرمائے تھے کہ آج تک تمام علماء بھی، صلحاء اور اولیاء بھی وہ آپ کے قدموں پر سر جھکاتے ہیں اور آپ کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ یعنی اس سے مراد بڑی سادی سی بات یہ ہوئی جو میں سمجھا